احادیث میں ہے لکھا، داخل ہوئے جب کرب و بلا میں شہبالا، اور دم ہوئے شبیر رفیقوں سے یہ بول مجھے کربلا کی کہانی نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، اگر کہنا چاہوں گا میں جاویدانی نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، وہ پانی کی قلت وہ پاپوں کی شدت نہ پوچھو خدا را وہ خیموں کی حالت، وہ پانی کی قلت وہ پاپوں کی شدت نہ پوچھو خدا را وہ خیموں کی حالت، ملا کس کو دانا پیا کس نے پانی نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، وہ صبر و تحمل وہ شوق شہادت وہ مر کر دکھائی وہ شان کرامت، وہ صبر و تحمل وہ شوق شہادت وہ مر کر دکھائی وہ شان کرامت، سر شہن کی کیسی قرآن خوانی نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، لبے دریا کر ڈال بند راہ ان پر جو تھے سب کے سب حوض کوثر کے مالک، لبے دریا کر ڈال بند راہ ان پر جو تھے سب کے سب حوض کوثر کے مالک، رہا کون پیاسا پیا کس نے پانی نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، وہ کنبہ علی کا وہ دشمن کا لشکر ستم کیسے ڈھائے گئے مظلوموں پر، وہ کنبہ علی کا وہ دشمن کا لشکر ستم کیسے ڈھائے گئے مظلوموں پر، مٹی کیسی اصغر کی تشنا دہانی نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، کہاں سے روانہ ہوئے ابن حیدر کہاں جا کے ٹھہرے کہاں جا لگے جی، کہاں سے روانہ ہوئے ابن حیدر کہاں جا کے ٹھہرے کہاں جان دے دی،
کہاں مٹ گئی فاطمہ کی نشانی، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، نہ پوچھو مجھے کربلا کی کہانی، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے۔ کیوں کر جدا ہوا سرے سرور نہ بھولنا، غم شاہدی کا اے دلے مضطر نہ بھولنا، کیوں کر جدا ہوا سرے۔ کہتی تھی لیلا بیٹ کی زلفیں سوار کر، کہتی تھی لیلا بیٹ کی زلفیں سوار کر، میرا ریاض اے علی اکبر نہ بھولنا، کیوں کر جدا ہوا پر آیا اشک آنکھوں میں پانی کو دیکھ کر، پر آیا اشک آنکھوں میں پانی کو دیکھ کر، آتش لگی شہے دلے مضطر نہ بھولنا، کیوں کر جدا ہوا سرے۔ بچے کو لے کر جب چلے شبیر خیمے سے، بچے کو لے کر جب چلے شبیر خیمے سے، ماں بولی میری محنتیں اصغر نہ بھولنا، کیوں کر جدا ہوا سرے سرور نہ بولنا، غم شاہدی کا اے دلے مضطر نہ بولنا۔ خدا حق انبیاء سرور محمد و آل محمد سرور ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي لم يتخذ
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صلوات محمد وآل محمد صلی اللہ سن 1407 کے آستانے آواز پر استقبال اعضاء کو عنوان سے فرش ہم بچھایا گیا ہے اور اس کا سلسلہ آخر ایام اعضاء تک برقرار رہے گا. اس کے پہلے عشرے کی مجالس کے لیے اس آیہ کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا گیا ہے. وہ سورہ مبارکہ حدیث کی آیہ کریمہ ہے. اس میں مالک کائنات نے چند حقائق کا اعلان فرمایا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا. وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، اور ان رسولوں کے ساتھ ہم نے کتاب بھی نازل کی ہے اور میزان بھی نازل کی تاکہ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ قیام کریں. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس،
کے علاوہ ہم نے لوہا نازل کیا ہے، اس میں بڑی قوت اور طاقت پائی جاتی ہے، اور عالم انسانیت کے لیے اس میں بہت سے منافع اور فوائد پائے جاتے ہیں۔ اور اس حدیث کو نازل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، وہ کون لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی نصرت اور مدد کرتے ہیں۔ خدا اور رسول کی نصرت کے خیال سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ پروردگار کسی کی نصرت اور مدد کا محتاج ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، خدا خود صاحب قوت اور صاحب عزت، وہ کسی کی قوت اور طاقت کا محتاج نہیں ہے۔ آیت کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہ بیان کر کے شروع ہوگا اور جس کا عنوان ہے توازن فکر و عمل، ان سارے بیانات کا خلاصہ فقط ایک لفظ میں پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے سارے فسادات کی بنیاد افراط و تفریط۔ ہر مسئلے میں کچھ لوگ حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، اور جب تک یہ صورتحال برقرار رہے گی اس دنیا میں فتنہ و فساد رہے گا۔ فتنہ و فساد کے خاتمے کا ایک ہی راستہ ہے، افراط و تفریط ختم ہو، اعتدال اور توازن پیدا ہو۔ عقائد میں توازن، اعمال میں توازن، فرائض میں توازن، حقوق میں توازن، انفرادی زندگی میں توازن، اجتماعی معاملات میں توازن، اقتصادی مسائل میں توازن، سیاسی مسائل میں توازن۔ جب تک سارے مسائل اور معاملات میں اعتدال اور توازن نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک دنیا کا فساد برقرار ہے اور برقرار رہے گا۔ دین اسلام روز اول سے ایک ہی مقصد لے کر آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے سارے معاملات میں اعتدال اور توازن پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اس نے ہر مسلمان کو اس بات کی دعوت دی کہ جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو کسی اور بات کا تقاضا اور مطالبہ کرے یا نہ کرے، مگر یہ مطالبہ ضرور کرے کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھ کو صراط مستقیم سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ سیدھا راستہ وہی ہوگا جہاں اعتدال ہو، استقامت ہو، توازن، اور جہاں افراط اور تفریط پیدا ہو جائے وہ منحرف راستہ ہوگا، صراط مستقیم نہ ہوگا۔ وہاں کجی پیدا ہو جائے گی، اعتدال نہیں پیدا ہوگا۔ میں تفاصیل آپ کے سامنے آئندہ مجالس میں گزارش کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا نے ہر مسئلے میں افراط اور تفریط کا راستہ اختیار کیا ہے، یا حد سے آگے بڑھ گئے ہیں یا راستے سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اسلام کا واحد مقصد یہ ہے کہ افراط و تفریط کا خاتمہ ہو اور ہر مسئلے حیات میں توازن پیدا ہو جائے۔ جب تک توازن پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک اسلام دنیا میں رائج نہیں ہو سکتا، اس وقت تک امت اسلامیہ کا وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء، مرسلین، اولیاء اللہ، خاصان خدا ہر دور میں کوشش کرتے رہے۔ پروردگار عالم نے اعلان کیا ہم نے اپنے رسولوں کو آیات، بینات، معجزات کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب نازل کی، ان کے ساتھ میزان نازل کی۔ ان رسالتوں کا مقصد، ان بینات اور معجزات کا مقصد، ان کتابوں کی تنزیل کا مقصد، اس میزان کے نازل ہونے کا مقصد، سب کا مقصد ایک ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں میں عدل و انصاف پیدا ہو جائے، لوگ عدل و انصاف کے ساتھ قیام کریں، معاشرے میں عدالت پیدا ہو جائے، اجتماع میں انصاف پیدا ہو جائے۔ عدل و انصاف و استقامت کا پیدا کر دینا
بندگان خدا کا استقامت اور عدل و انصاف کے ساتھ قیام کرنا، یہ واحد مقصد ہے جس کے لیے انبیاء آئے، مرسلین آئے، کتابیں آئیں، اللہ نے میزان نازل کی۔ اور جہاں یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ ایسے افراد بہرحال سماج میں پیدا ہوں گے جو خط اعتدال کو مٹانا چاہیں گے، جو راہ استقامت کو فنا کرنا چاہیں گے، جو توازن کو مٹا دینا چاہیں گے، تو پروردگار عالم نے اس توازن کے تحفظ کے لیے آسمان سے حدید اور لوہا نازل کیا۔ انزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس، جس میں فائدے پائے جاتے ہیں، جس میں انتہائی قوت پائی جاتی ہے۔ یہ لوہا اسی لیے نازل کیا ہے تاکہ یہ توازن کا تحفظ کر سکے، یہ لوہا اسی لیے آیا ہے تاکہ جادہ مستقیم کو باقی رکھ سکے، یہ لوہا اسی لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ سماج سے عدالت اور اعتدال مٹنے نہ پائے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے لوہا نازل کر کے کہ کتنے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی اس حدیث کے نازل کرنے کا مقصد فقط یہ نہیں ہے کہ آلات بنا لیے جائیں، وسائل معیشت بنا لیے جائیں، فائدے کا سامان تیار کر لیا جائے۔ اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کی مدد کی جائے، اس کے ذریعے رسول کی مدد کی جائے۔ یعنی جب تک یہ لوہا دین الہی کی دفاع میں استعمال ہوتا رہے گا، وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے جس کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور اس راہ سے ہٹ جائے گا تو اس کے معنی ہے ایک انحراف نیا پیدا ہو گیا ہے کہ قوانین میں انحراف ہو ہی رہا تھا۔ دفاع قوانین کے لیے جو قوتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، ان قوتوں کو بھی غلط راستے پر لگایا جا رہا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ خاتمہ کلام میں اس حقیقت کو واضح کر دیا، ہم تمہاری نصرت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ کون ہمارا مددگار ہے، کون ہمارے رسول کا مددگار ہے، کون کس لوہے کو دین الہی سے دفاع کرنے میں استعمال کرتا ہے۔ مگر خبردار تمہیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ ہم تمہاری مدد کے محتاج ہیں۔ ان اللہ قوی عزیز، صاحب قوت ہم ہیں، صاحب عزت ہم ہیں۔ اگر تم نے ہمارے دین سے دفاع کیا تو یہ بھی ہماری ہی دی ہوئی قوت کا نتیجہ ہوگا، تمہارا ہم پر کوئی احسان نہیں ہوگا۔ یہ چند ذکر ہے جو میں نے آئے کریمہ کے الفاظ کی وضاحت کے بارے میں کیے، اور کچھ باتیں اور بھی گزارش کروں گا۔ یہ دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انزل معهم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا آیات، بینات اور معجزات کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی۔ یہاں تک تو بات ہر ایک کی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے معجزات دیے ہیں انبیاء و مرسلین کو، آیات بینات دی ہیں تاکہ ان کے ذریعے وہ اپنی رسالت کو ثابت کر سکیں، اپنے عہدے کا اثبات کر سکیں۔ اس لیے کہ معبود یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی مدعی کے دعوے کو بغیر دلیل تسلیم کر لیا جائے، اس لیے کہ اگر یہ راستہ کھل گیا تو جھوٹے مدعی ہر منصب کے لیے بے شمار پیدا ہو جائیں گے۔ لہذا ہم نے کسی انسان کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ وہ کسی کے دعوے کو بغیر بینے اور دلیل کے تسلیم کرے۔ لہذا ہم نے جب رسول کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، اپنے نمائندوں کو بھیجا، تو ان کے ساتھ قوت اعجاز بھی رکھی، ان کے ساتھ بینات، علامات اور معجزات بھی رکھے تاکہ ان کے ذریعے وہ اپنے دعوے کا اثبات کر سکیں۔ اور بلا قانون نہیں بھیجا، قانون کے لیے کتاب نازل کی۔ تو رسول کے ساتھ بینات کا آنا یہ واضح کا مسئلہ ہے، مرسلین کے لیے کتابوں کا نازل ہونا یہ واضح مسئلہ ہے۔ مگر اللہ نے اسی کے ساتھ ساتھ دو اور چیزوں کے نازل کرنے کا اعلان کیا۔ انزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے ان کے ساتھ میزان اور ترازو نازل کی۔ اور آخر میں اعلان ہوا انزلنا الحدید، ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا ہے۔ آج تک کسی کتاب میں، کسی تاریخ میں، کسی تفسیر میں، کسی انسان کے بیان میں نہ دیکھا کہ وہ کون سا دن آیا تھا جب آسمان سے کوئی ترازو نازل ہو، کوئی میزان نازل ہو۔ وہ کون سا دن آیا تھا جب آسمان سے کوئی لوہا برستے ہوئے کسی نے دیکھا ہو؟ آسمان سے پانی برستے سب نے دیکھا، ادھر سے کتاب آتے ہوئے سب نے دیکھی،
اللہ نے کتاب نازل کی ہے سب جانتے ہیں، اس لیے کہ کوئی کتاب کوئی صحیفہ وہ نہیں ہے جس کو کسی نمائندے خدا نے اپنے گھر میں بنا لیا ہو. ہر کتاب ادھر سے آئی ہے، ہر صحیفہ ادھر سے آیا ہے، ہر پیغام ادھر سے آیا ہے، لیکن کبھی میزان اور ترازو کو آتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، کبھی لوہے کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. اسی لیے علماء تفسیر نے اس مسئلے میں تفصیلات بیان کی. یہ میزان کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، اس لوہے کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، اس سلسلے میں بہت سے بیانات ہیں جن کو سب آپ کے سامنے گزارش نہیں کرنا ہے، مگر باہر الفاظ قرآن کی وضاحت میں 2-4 جملے ضرور رد کرنا ہے. ایک مسئلہ، بعض علماء تفسیر نے اس نازل کرنے کا مفہوم یہ بیان کیا کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اپنی شان اور اپنی رزاقیت کا اعلان کرتے ہوئے ایک حقیقت کا اعلان کیا، ان من شیء الا عندنا خزائنہ. کوئی شے دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. ان من شیء الا عندنا خزائنہ، اس دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. یعنی جتنا تم نے دیکھا ہے کل یہ نہیں ہے. جو چیز تمہارے سامنے آئی ہے کوئی یہ ہماری دولت نہیں ہے، کوئی یہ ہمارا سرمایہ نہیں ہے، اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں. وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ہم ان خزانوں میں سے فقط ایک مقدار معین کو نازل کر دیتے ہیں، ورنہ خزانے ہمارے پاس محفوظ ہیں. اگر تم نے دنیا میں کوئی دولت دیکھی ہے، اگر تم نے کھیتوں میں غلہ دیکھا ہے تو یہ اس خزانے کا ایک حصہ ہے. اگر تم نے دریاؤں میں پانی دیکھا ہے تو یہ اس خزانے کا ایک حصہ ہے. اگر تم نے دنیا میں باغات میں پھل دیکھے ہیں تو یہ اس خزانے کا ایک حصہ ہے. اگر تم نے رزق اور روزی کو دیکھا ہے تو یہ اس خزانے کا ایک حصہ ہے. اگر زیر زمین تیل دیکھا ہے تو یہ اس خزانے کا ایک حصہ ہے. اگر دریاؤں میں مچھلیاں دیکھی ہیں تو یہ اس خزانے کا ایک حصہ ہے. جتنا کائنات میں تمہارے سامنے آیا ہے یہ وہ مقدار معلوم ہے جس کو ہم نے نازل کر دیا ہے، ورنہ ان سب کے خزانے ہمارے پاس محفوظ ہیں. ان سب کے خزانے ہمارے پاس محفوظ ہیں. میں مسئلے رزق کو یعنی عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن ذکر آ گیا ہے جو جملہ کہنا چاہتا ہوں. مالک کائنات نے اپنے مخلص بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو یہ ایک جملہ کہہ کے اتنا مطمئن کر دیا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت صاحب ایمان کو پریشان نہیں کر سکتی. اس ایک جملے سے قدرت نے صاحبان ایمان کو اتنا مطمئن کر دیا ہے کہ کوئی ایمان والا نہ کسی کے ڈرانے سے ڈر سکتا ہے، نہ کسی کی دھمکی سے معروف ہو سکتا ہے، نہ کسی کی ناکہ بندی سے معروف ہو سکتا ہے، نہ کسی کی پابندی سے معروف ہو سکتا ہے. اس لیے کہ کائنات کے کل ذخیروں پر اگر تمہارا قبضہ ہو جائے تو یہ تو مقدار معلوم ہے جو خدا نے نازل کر دی ہے. خزانے تو ابھی محفوظ ہیں، ان تک تمہاری دسترسی نہ ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے. صلوات پڑھیں محمد. وہ جماعتیں جن کو اپنی طاقت کا غرور ہے، جن کا خیال ہے کہ شرق دنیا پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، غرب عالم پر ہمارا قبضہ ہے، دنیا کے خزانے ہماری مٹھی میں ہے، دنیا کا سرمایہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، انہیں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ وہ ہمارے بندگان مومنین کا راستہ بند کر دیں گے، وہ ہمارے چاہنے والوں پر کوئی پابندی عائد کر دیں گے. اس لیے جتنے پر تم قبضہ کرو گے یہ تو وہ مقدار ہے جس کو ہم نے نازل کر دیا ہے. خزانے تو ابھی ہمارے پاس، ذخائر تو ابھی ہمارے پاس ہیں، اور جو خزانے ہمارے پاس ہیں تو اتنا تو تم کو اندازہ ہو گیا کہ ہم خزانوں کے نازل کرنے میں وسائل کے محتاج نہیں ہیں، اسباب کے محتاج نہیں ہیں. دنیا تمہارے لیے عالم اسباب ہے، ہمارے لیے عالم اسباب نہیں ہے. تمہیں جو ملے گا وہ اسباب سے ملے گا، مگر یاد رکھو گے جو پابند اسباب ہوتا ہے وہ بندہ کہا جاتا ہے، جو مسبب الاسباب ہوتا ہے وہ خدا کہا جاتا ہے. کرنے والے ہیں، ہم وسائل کے خرچ کرنے والے ہیں، ہم وسائل کے پابند نہیں ہیں. ہمارے پاس ہر شے کا خزانہ موجود ہے، لیکن اس کے بعد علماء
تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ اب آپ اس آیت کے الفاظ خود اندازہ کر سکتے ہیں. ہر شے کا خزانہ ہمارے پاس ہے. وما ننزلہ الا بقدر معلوم, اور ہم جتنا بھی نازل کرتے ہیں وہ ایک مقدار معلوم ہے جس کو ہم نے نازل کر دیا, ورنہ خزانے وہ ہمارے پاس ہیں. یہاں بھی لفظ تنزیل ہی استعمال ہوا ہے. یہاں بھی نازل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے. ہم نے نازل کیا ہے, ایک مقدار معین میں نازل کیا ہے. حالانکہ فقط ایک پانی ہے بارش کا جس کو نازل ہوتے دیکھا گیا ہے. نہ درختوں میں پھل نازل ہوتے ہیں, نہ کھیت میں غلہ نازل ہوتا ہے, نہ زمین میں پٹرول نازل ہوتا ہے, نہ طیور نازل ہوتے ہیں, نہ دریاؤں کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں. کسی چیز کو نازل ہوتے نہیں دیکھا, فقط نازل ہوتے ہوئے ایک بارش کے پانی کو دیکھا ہے. چشمے کا پانی نازل ہوتے نہیں دیکھا, دریاؤں کا پانی نازل ہوتے نہیں دیکھا, سمندر کا پانی نازل ہوتے نہیں دیکھا. تو فقط ایک بارش کا پانی ہے جو نازل ہوتا ہے. باقی ساری نعمتیں وہ ہیں جو اسی زمین سے پیدا ہوتی ہیں, اسی زمین میں پائی جاتی ہیں, اسی زمین سے اگتی ہیں. مگر خدا کہتا ہے ہم ایک مقدار معلوم میں نازل کرتے ہیں. تو جو زمین سے غلہ پیدا ہوا ہے اسے نازل کیوں کہا گیا؟ جو چشمے سے پانی ابل رہا ہے اسے نازل کیوں کہا گیا؟ جو درخت سے پھل پیدا ہوئے انہیں نازل کیوں کہا گیا؟ جو دریاؤں میں مچھلیاں پیدا ہوئی انہیں نازل کیوں کہا گیا؟ جو صحراؤں میں جانور پیدا ہوئے انہیں نازل کیوں کہا گیا؟ یہ لفظ تنزیل اس لیے استعمال ہوا ہے کہ تم چاہے زمین سے اگلتا دیکھو, چاہے دریاؤں میں پیدا ہوتے دیکھو, کہیں دیکھو, مگر خبردار یہ نہ سمجھے گا یہ زمین کی دین ہے, یہ دریا کی دین ہے, یہ صحرا کی دین ہے, یہ بیابان کی دین ہے, یہ گلستان کی دین ہے. یہ سب ہمارا نازل کیا ہوا خزانہ ہے جس کو ہم نے اتارا. لفظ تنزیل اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ تمہارا ذہن زمین سے بلند ہو کے ادھر چلا جائے, تمہاری نگاہیں ادھر سے اونچی ہو کے ادھر متوجہ ہو جائیں. اس لیے کہ جب پیدا ہونے کا ذکر آئے گا تو نگاہیں زمین کی طرف جائیں گی, جب نازل ہونے کا ذکر آئے گا تو نگاہیں بلندی کی طرف جائیں گی. اگر کہ میں نہ زمین پر ہوں نہ آسمان پر ہوں, مگر میری بلندی کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے دیکھنا ہے تو ادھر دیکھو. میری بلندی کا تقاضا ہے کہ مجھ سے مانگنا ہے تو ادھر اٹھ کر کے مانگو. اکثر لوگوں کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے جب خدا کی کوئی جگہ نہیں ہے, نہ آسمان پر ہے, نہ عرش پر ہے, نہ زمین میں ہے, جب کوئی جگہ معین نہیں ہے تو دعا کے لیے ادھر ہاتھ سے اٹھائے جاتے ہیں. خدا تو زمین میں بھی ہے, آسمان میں بھی ہے, تو یوں ہاتھ کر کے زمین کی طرف دعا کیوں نہیں کی جاتی؟ سوال ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے, اور جو بہکانے والے ہوتے ہیں وہ ایسی محملات ذہن میں پیدا کرتے ہیں. یہ علامت ہے کہ مسلمانوں کو خدا کی بالآخر ہے آسمان کی پر, ورنہ دعا ادھر کیوں ہوتی ہے, آپ ادھر کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ یہ نشانی ہے کہ ہے ادھر. اگر یہ کہتے تو یہی ہے کہ وہ لامکان ہے, اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. نہیں, ابھی گانے محترم, کعبے کی طرف سجدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ خدا کعبے میں رہتا ہے. آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا اس لیے نہیں کی جاتی کہ خدا عرش اعظم پر رہتا ہے. یہ ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہمارے ذہن کو یکسو بنانے کے واسطے, ہمارے مزاج کی کمزوری کا علاج کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ معین کرنا پڑتا ہے. سجدے بھٹکنے نہ پائے تو کعبے کو مرکز بنایا, بلندی کا خیال صحت سے جانے نہ پائے تو مانگنے کے لیے ادھر ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا. اس لیے کہ جب تم ہاتھ نیچے کر کے مانگو گے تو خیال پیدا ہوگا کوئی اپنے سے کمتر ہے جس سے مانگ رہے ہو, اور جب ہاتھ اٹھا کے مانگو گے تو احساس پیدا ہوگا کوئی اپنے سے بلندر ہے جس سے مانگ رہے ہو. اور اسی لیے ہم نے فقط بلندی کا احساس دلانے کے لیے ہاتھ پھیلانے کے لیے کہا ادھر ہاتھ پھیلاؤ, ورنہ ہماری کوئی جگہ معین نہیں ہے. اسی لیے قنوت میں ادھر ہاتھ اٹھا دیے, سجدے میں ادھر سر جھکا دیا. ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہو, ادھر سجدے میں پیشانی رکھ کے مانگ رہے ہو, تاکہ سم کا تعین نہ ہونے پائے. سر جھک جائے گا تب بھی اسی سے مانگا جائے گا, ہاتھ اٹھ جائیں گے تب بھی اسی سے مانگا جائے گا. ورنہ ساری دعائیں قنوتی میں ہوتی, سجدے میں کوئی دعا نہ ہوتی, مگر وہاں بھی وہ انداز پایا جاتا ہے. اور یہاں پر ایک فقرہ صاحب قلم کا
جو آج سے 20-25 سال پہلے میری نگاہ سے گزرا تھا، اتفاقاً ذہن میں آ گیا، فقط آپ کی توجہ کی عرض کرنا چاہتا ہوں، ورنہ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے چاہا یہ سارے خزانے جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد بھی انسان کا ذہن زمین کی طرف نہ جھک جائے اور انسان ادھر ہی متوجہ ہو کے نہ رہ جائے، بلکہ اس کی نگاہ ادھر رہے کہ کوئی نازل کرنے والا ہے جس نے نازل کر دیا ہے، خزانے محفوظ کر دیے ہیں جو آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اسی لیے بعض اہل قلم نے ایک فقرہ لکھا، آپ دیکھیے جانور اور انسان کی خلقت میں ایک بنیادی فرق رکھا گیا ہے۔ توجہ کریں، جانور اور انسان کی خلقت میں ایک بنیادی فرق رکھا گیا ہے۔ جتنے جانور عام طور سے پائے جاتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا جانور ہو، چاہے بڑا جانور ہو، چاہے حلال جانور ہو، چاہے حرام جانور ہو، چاہے پاک جانور ہو، چاہے نجس جانور ہو، جانوروں کی اکثریت جو ہمارے سامنے آتی، جن کو ہم دیکھتے ہیں ان کا حال جانتے ہیں، جانوروں کی اکثریت وہ ہے کہ جانور اگر اپنا سر اٹھائے، جتنے کہ جانوروں کی خلقت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ان کا سر ہمیشہ جھکا رہتا ہے۔ جانور دیکھیں گے آپ نے، کوئی جانور بھی ہوگا اس کا سر زمین کی طرف جھکا رہتا ہے یا دیتا ہے؟ آپ کی طرف وہی ہوتا ہے۔ تو جانور کی خلقت ہی ایسی ہے کہ اس کا سر ہمیشہ زمین کی طرف جھکا رہتا ہے، یعنی پشت کے برابر اس کا سر ہے۔ تو بلاخر آنکھیں اگر دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ زمین ہی تو دیکھیں گی۔ جو جانور بھی ہوگا جب اس کا سر اس کے پشت کے برابر ہے، یعنی بلا تشبیہ جو کیفیت رکوع میں جانے کے بعد انسان کی ہوتی ہے، وہ کیفیت جانور کی پیدائشی ہے، تو اس کی نگاہوں کا مرکز اور اس کی نگاہوں کا وہ نشانہ جہاں اس کی نگاہ رہتی ہے وہ زمین ہی تو ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جانور اگر سر اٹھانا بھی چاہے تو کوشش کرنے کے بعد بھی اس کا سر اتنا نہیں اٹھ سکتا ہے جتنا سر انسان کا پیدائشی طور پر اٹھا رہتا ہے۔ اب میں نے ایک لفظ کہا یہ بیچ آئے گا، جا کے تجربہ کیجیے گا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ جو کوشش کر کے بھی گردن اٹھانا چاہے تو اس کی گردن اتنی سیدھی نہیں ہوگی جتنی سیدھی گردن انسان کی پیدائشی طور پر ہے۔ یعنی جو کام کوشش کر کے، سعی کر کے، محنت کر کے، تکلیف برداشت کر کے وہ جتنا اپنا سر اٹھا سکتا ہے، اتنا سر تو پیدائشی طور پر انسان کا بلند ہے۔ توجہ کریں، تو اگر قدرت دونوں کے ایک ہی کام دینا چاہتی کہ نگاہ زمین پر ہے، اگر قدرت کا ایک ہی منشا ہوتا کہ دونوں کی نگاہ زمین پر ہے، تو دونوں کو بنایا بھی ایک جیسا ہوتا، دونوں کا حلیہ ایک جیسا ہوتا، حیت ایک جیسی ہوتی، کیفیت ایک جیسی ہوتی، مگر جانور کو الگ کیفیت میں بنایا، انسان کو الگ کیفیت میں بنایا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ان کا کام یہ ہے اپنی زمین کو دیکھتے رہیں، اپنی غذا فراہم کرتے رہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مگر تمہارا سر اسی لیے اونچا رکھا ہے کہ تمہارا کام زمین کو دیکھنا نہیں ہے، تمہارا کام بلندیوں پر نگاہ رکھنا ہے۔ کیا میں الفاظ کو اگر واضح کرنا چاہوں تو جملہ کہنا چاہوں، جتنی آسانی سے جانور کی نگاہ زمین پر پہنچی ہے، اتنی آسانی سے انسان کی نگاہ آسمان پر پہنچی ہے۔ یہ اگر اپنے قدموں کو دیکھنا چاہے تو اسے جھکنا پڑتا ہے، اور جانور اگر اپنے پیروں کو دیکھنا چاہے تو اسے کوئی سعی نہیں کرنا ہے، کوئی کوشش نہیں کرنا ہے۔ تو زیر قدم جو چیز آ گئی ہے اس کو بھی جانور کی طرف دیکھ سکتا ہے، مگر انسان کو کوشش کرنا پڑے گی۔ مگر ایک نگاہ اٹھائی، سارا آسمان نگاہ کے سامنے آ گیا، سارے ستارے نگاہ کے سامنے آ گئے۔ تمہیں جانور سے مختلف بنایا ہی اس لیے ہے کہ تمہارا مرکز نگاہ یہ نہیں ہے، تمہارا مرکز نگاہ وہ ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری نگاہ پستی کی طرف رہے، ہم چاہتے ہیں تمہاری نگاہ بلندی کی طرف رہے۔ اب میں بات سمیٹ کے جملہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی ہمارا منشا یہ ہے کہ جتنا سر بلند بنا دیا ہے اتنے ہی سر بلند رہ جاؤ۔ بس مادی اعتبار سے سر بلند ہم نے پیدا کر دیا ہے، اور مانویت کے اعتبار سے سر بلند رہ جانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس صلوات پڑھیں محمد وما ننزله الا بقدر معلوم۔ ہم ایک مقدار معین میں، ایک مقدار معلوم میں ان خزانوں کو نازل کیا کرتے ہیں۔ تو ساری دنیا جو زمین سے پیدا ہو رہی ہے یا زمین پر پیدا ہو رہی ہے، قرآن مجید نے سب کے لیے تنزیل کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ہر وہ نعمت جو خدا کی طرف سے آتی ہے، چاہے کہیں سے ملتی ہو،
اللہ اس کو تنزیل سے تعبیر کرتا ہے، اسے نازل کرنے سے تعبیر کرتا ہے تاکہ توجہ ادھر رہے۔ تو پروردگار نے کہا ہم نے میزان کو نازل کیا ہے، تو چاہے میزان ترازو تمہارے گھر ہی میں بنے، مگر یہ سمجھو کہ ہم نے نازل کیا ہے۔ چاہے لوہا پہاڑوں سے نکالا جائے، پتھروں کو گرا کے بنایا جائے، کوئی صورت ہو جائے، مگر یہ سمجھو کہ ہم نے نازل کیا ہے۔ کل کائنات کا ذخیرہ ہمارا نازل کیا ہوا ہے، تو ویسے ہی میزان کو ہم نے نازل کیا ہے، اور ویسے ہی حدید اور لوہے کو ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ بعض علماء نے الفاظ قرآن کی توجیہ کی ہے کہ لفظ تنزیل کے لیے، نازل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آسمان سے برسایا جائے، وہ کہیں سے بھی ہوگا، مگر چونکہ سب خدا کی طرف سے آیا ہے لہذا یہ سمجھو کہ یہ نازل ہوا ہے۔ دوسرا قول، بعض علماء تفسیر نے کہا کہ روایات سے پایا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے فرشتے کو جناب نوح کے پاس بھیجا، اور فرشتہ جناب نوح کے پاس ایک ترازو لے کر آیا، اور پھر وہ میزان کو ترازو جناب نوح کے حوالے کر دیا۔ یہ ترازو میں لے کے کیا کروں؟ یہ ترازو اس لیے آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ ہر چیز کو تول کے برابر سے اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ، انصاف کے ساتھ آپ سارے کام کریں۔ ہر چیز کو ان دو پلوں پر تولتے رہیں، نہ کمی ہونے پائے نہ زیادتی ہونے پائے۔ تو وہ ایک ترازو جو کہ فرشتہ لے کے آیا تھا اور جناب نوح کے حوالے کر دیا، لہذا قدرت نے کہا ہم نے آسمان سے میزان یعنی ترازو نازل کی۔ یہ بھی ایک قول ہے، لیکن اس قول کے بعد اب پھر ایک سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے جس کا جواب ابھی تک علماء تفسیر نے نہیں دیا، اور وہ یہ ہے کہ خدا نے دو چیزوں کے نازل کرنے کا ذکر کیا۔ اب آپ سے بہتر کوئی نہ پہچانے گا، ہم نے ترازو نازل کی اور ہم نے لوہا نازل کیا، تو ترازو کے لیے تو خیر ایک روایت مل گئی، بس آگے بڑے معاملے کو آپ کے ذہن کے حوالے کرتے ہیں۔ ترازو کے لیے تو ایک روایت مل گئی کہ فرشتہ ترازو لے کر آیا اور جناب نوح کو دے دیا، تو خدا نے کہا ہم نے ترازو نازل کیا ہے، مگر کوئی روایت ڈھونڈ کے نکالو کہ کوئی فرشتہ لوہا بھی لے کے آیا ہو، چاہے جناب نوح کے پاس آیا ہو، جناب ابراہیم کے پاس آیا ہو، جناب آدم کے پاس آیا ہو، کہیں آیا ہو، تاکہ کہا جائے ایک ترازو آئی تو میزان کے نازل ہونے کا ذکر ہوا، اور ایک لوہا آیا تو لوہے کے نازل ہونے کا ذکر آیا، مگر ترازو کی روایت ملی، لوہے کی روایت ابھی نہیں ملی۔ تو اب یہ تو مفسرین کی ذمہ داری ہے کہ اگر تنزیل کا مقصد نازل کرنا ہے اور نازل کرنے کے لیے ترازو ڈھونڈ لی گئی ہے تو کوئی لوہا تلاش کرو جو نازل کیا گیا ہو، اگر مل جائے تو ہمیں بتا دینا، اور نہ ملے تو ہم سے آگے دریافت کر لینا کہ وہ کون سا لوہا ہے جو آسمان سے نازل کیا گیا ہے۔ لیکن اللہ پر محمد اپنے رسولوں کو بینات، آیات، علامات، معجزات کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی اور میزان بھی نازل کی۔ اس کے بعد علماء تفسیر نے کہا میزان سے مراد یہ ظاہری ترازو نہیں ہے، میزان کہتے ہی ہیں کل ما یوزن کے، ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے ناپا تولا جائے اسے میزان کہتے ہیں، یعنی جس کو معیار بنا دیا جائے اسی کو میزان کہتے ہیں۔ 100 ان کے لیے، 50 ان کے لیے، 1000 ان کے لیے، 500 ان کے لیے قرضے اکٹھا کرتے رہے، اور جب تم لکھ لیا تو آخر میں جوڑ کے لکھا میزان۔ یہ کوئی ترازو ہے صاحب اوپر؟ اس کے معنی کیا ہوئے کہ جتنا قرضہ لیا ہے وہ سب اسی پر ناپا تولا جائے گا، بھائی یہ قرضہ ہے، نہ اس سے گھٹا ہے اور نہ اس سے بڑھا۔ اس کو میزان کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اب قرض کی ادائیگی کا معیار نہیں دیگر ہے، یہی ادا ہے، جتنا ادا کر دیا تو گویا سے قرض ادا ہو گیا، اور اس میں ایک پیسہ کم ادا کیا تو اس کے معنی کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ تو چونکہ حق کی ادا کرنے کا معیار یہ عدل ہے، حق کے ادا کرنے کا معیار یہ فیگر ہے، لہٰذا اسی کا نام ہو گیا میزان۔ تو جو چیز بھی ناپنے تولنے کا ذریعہ ہو، یعنی جس کے ذریعے صحیح غلط، حق باطل، نیک بد، حسن کبھی پہچانا جائے اسی کو میزان کہا جاتا ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھیے گا، میں خاتون کلام میں گزارش کروں گا، ہر وہ چیز جس کو معیار بنایا جائے اسی کو میزان کہا جاتا ہے۔ کچھ سامان ہوتا ہے جس کو
کو تولنے کے واسطے بڑے بڑے ترازو بنائے جاتے ہیں. تو یہ غلے کی میزان ہے، اس پر غلہ تولا جائے. اس سے چھوٹا ہو گیا یہ سبزیوں کی میزان ہے، اس سے چھوٹا ہو گیا یہ اور کسی چیز کی میزان ہے، اور نہایت ہی مختصر ہمارے وہ سولے کی میزان ہے. تو میزان اس کو بھی کہا گیا لکڑی کے بڑے بڑے تختوں سے بنایا، اور میزان اس کو بھی کہا گیا جو چھوٹے چھوٹے ایسے جس پر 2-4 تولہ سونا رکھا جا سکے یا 2-4 ماشا سونا رکھا جا سکے، اس کا نام بھی میزان ہو گیا. اور اب دنیا ذرا اور آگے بڑھ گئی تو نہ ادھر کوئی پلہ سے بھائی چلو ادھر. خالی انہوں نے ایک مشین کو اس چیز سے ملا دیا، اس کو چیک کر دیا اور بتا دیا یہ 10 گرام ہے. تو اس مشین کا نام کیا ہے؟ میزان. اب اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ ایک طرف کچھ اور رکھا جائے اور ایک طرف کچھ اور رکھا جائے اور پھر کہا جائے یہ میزان ہے. ہر وہ شے کہ جس کو معیار بنا کے حقیقت کا اندازہ لگایا جائے، صحیح و غلط کا اندازہ لگایا جائے، شر و حسن کا اندازہ لگایا جائے، اسی کا نام ہوتا ہے میزان. اس لیے جو لکڑیوں کا بنا ہے وہ بھی میزان ہوگا، جو لوہے کا بنا ہے وہ بھی میزان ہوگا، جو سونے کا بنا ہے وہ بھی میزان ہوگا، جو الیکٹرانک کا بنا ہے وہ بھی میزان ہوگا. تو جب مادیات کو تولا جائے گا تو یہ سب میزان ہوں گے. جب مادیات کو تولا جائے گا تو یہ سب میزان ہوں گے. لیکن اگر عقائد کو تولنا ہو، اگر عقائد کو توڑنا ہو تو وہ لکڑی والے پلے پر رکھا جائے یا لوہے والے پر رکھا جائے یا سونے والے پر رکھا جائے. عقیدہ سونے میں کھلتا ہے، لیکن سونے کی ترازو عقیدے کی میزان نہیں ہے. اور جی آپ نے لہٰذا یہ میزان نہیں ہے. اب جس پر عقیدے تولے جائیں گے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، وہ عقائد کی میزان ہے. اور جس پر اعمال کو تولا جائے گا وہ اعمال کی میزان ہے. اسی لیے علماء نے کہا میزان کا مراد یہ معاشی ترازو نہیں ہے جس میں تو حصے ہوتے ہیں، ایک پر سامان رکھا جائے گا، ایک پر وزن رکھا جائے گا، بلکہ ہر وہ شے جس سے تولا جائے، حق کو باطل صحیح غلط کا اندازہ کیا جائے، اسے میزان کہا جاتا ہے. لہذا عدالت خود ایک میزان ہے. توجہ کریں، عدالت اور انصاف خود ایک میزان ہے. دین خدا خود ایک میزان ہے. صراط مستقیم خود ایک میزان ہے. کتاب خدا خود ایک میزان ہے. قانون الہی خود ایک میزان ہے. اسے یہی وہ چیزیں ہیں جن سے حق و باطل کا اندازہ ہو سکتا ہے. تو عزیزو، اسلام میزان ہے عقیدے تولنے کے لیے. توجہ کریں، اسلام میزان ہے عقیدے تولنے کے لیے. دین الہی میزان ہے حق و باطل کا اندازہ کرنے کے لیے. اب اگر پیغمبر اسلام نے کبھی اعلان کیا اور آج تک وہ اعلان دہرایا جا رہا ہے، جب نجم اشرف بارش ہوئے اور علی کے قبر کے وہ کیا تو السلام علیک یا میزان الاعمال، اے میزان اعمال، آپ پر ہمارا سلام ہو. اب پہچانا میزان اعمال کے معنی کیا ہے کہ جیسے اسلام پر عقیدے تولے جائیں گے ویسے علی پر اعمال تولے جائیں گے. جسے علی صحیح کہیں گے وہ صحیح ہوگا، جسے علی غلط کہیں گے وہ غلط ہوگا. ہم نے میزان نازل کیا ہے، دین الہی میزان بن کر آیا ہے. اسی لیے میں نے آغاز کلام میں یہ کیا تھا کہ پروردگار عالم نے اپنے دین کو بہترین ذریعہ قرار دیا ہے توازن قائم کرنے کے واسطے. اگر دین الہی درمیان میں آ جائے تو حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے، افراط و تفریط میں اعتدال اور توازن پیدا ہو جائے. اور جب تک یہ توازن نہیں پیدا ہوگا نہ صراط مستقیم، نہ جادہ معتدل، اور نہ انسان کوئی امت وسط کہے جانے کے قابل ہے جب تک اس راستے پر اختیار نہ کرے جو متوازن راستہ ہے، جو توازن قائم کرنے کا ذریعہ ہے. جتنی سی بات میں نے الفاظ آیت کی وضاحت میں آپ کے سامنے گزارش کی اور اس سلسلے بیان کو مجالس سے استقبال ادا سے مرکوز کرتے ہوئے چند جملے گزارش کر کے اور آخری منزل تک آنا چاہتا ہوں. یہ زمانہ جو محرم کے آغاز کا ہوتا ہے، یہ فقط محرم کا آغاز نہیں ہوتا بلکہ ایک نئے سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے. ایک نئے سن ہجری کا آغاز ہو. جب محرم کا آغاز ہو تو اس کے معنی ہے کہ ایک نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے،
ایک نئے ہجری سن کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کی نگاہیں اپنے نئے سال کے آغاز پر ہوتی ہیں، خوشیاں اسی کی منائی جاتی ہیں، پیغامات اسی کے بھیجے جاتے ہیں، مبارکباد اسی کی چلتی ہے۔ اب جس کے اندر سال شروع ہو جائے، ہر ایک کی نگاہ آنے والے سال پر ہے، مگر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، چاہے سال جنوری سے شروع ہوتا ہو، اور چاہے محرم سے شروع ہوتا ہو، چاہے کسی اور مہینے سے شروع ہوتا ہو، چاہے کوئی اپنے سال کو خوشی سے شروع کرتا ہو اور چاہے غم سے شروع کرتا ہو، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں جو لفظ عرض کرنا چاہتا ہوں اور جسے آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور وہ یہ ہے کہ اہل دنیا میں سب کا مشترکہ حادثہ ہے۔ ہر قوم، اہل دنیا میں ہر قوم کا یہ مشترک حادثہ ہے، جب نیا سال آتا ہے تو سب کی نگاہ آنے والے سال پر ہوتی ہے، کسی کی نگاہ جانے والے سال پر نہیں ہوتی۔ میں جو باتیں آپ کے سامنے آئندہ مجالس میں عرض کرنے والا ہوں، ان کی تمیز میں جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سب پہچانیں۔ سب کی نگاہ آنے والے سال پر ہے۔ کل 1 جنوری ہے، ہر طرف خوشی منائی جا رہی مسیحیوں میں، اس لیے وہ سب ان کا سن ہے، خوشی منائی جاتی ہے، پیغامات، مبارکباد، جو اس لیے کل 1 جنوری ہے تو کل سال شروع ہونے والا ہے۔ کسی کے یہاں پہلا محرم ہے تو وہ محرم کو اگر خوشی سمجھتا ہے تو خوشی منائے گا، غم سمجھتا ہے غم منائے گا، لیکن جو اہل دنیا ہے سب کی نگاہ آنے والے سال پر ہے۔ یہ کل کون سا سال شروع ہو رہا ہے، فصلی ہے کہ عیسوی ہے کہ ہجری ہے، سب کی نگاہ آنے والے سال پر ہے۔ اسلام نے یہاں بھی اعتدال قائم رکھا، متوجہ ہے، اسلام نے یہاں بھی توازن اور اعتدال قائم کیا، اور فقط اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ انسان آنے والے سال کو دیکھے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان کی نگاہ اہل دنیا کی نگاہ سے مختلف ہو جائے، وہ دیکھتے ہیں کہ آنے والا سال کون سا ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ دیکھو کہ جانے والا سال کیسے جا رہا ہے۔ یہ بات میں دیکھنا کہ آنے والا سال کیا لے کے آئے گا، آنے والا سال خوشی لائے گا، غم لائے گا، اچھے حالات ہوں گے، برے ہوں گے، سلو ہوگی، جنگ ہوگی، ہنگامہ ہوگا، سکون ہوگا، یہ بات میں دیکھنا۔ پہلے یہ دیکھو کہ جو سال جا رہا ہے وہ کیسا گیا ہے۔ یہ بات جلدی واضح نہیں ہو سکتی، اور بہت سے ذہن جلدی اتفاق بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس میں کچھ ترقی کی بو آ رہی ہے۔ اور کیا بھی حالانکہ ہر صاحب عقل، ہر صاحب ہوش، ہر باشعور کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے سال سے پہلے یہ دیکھے کہ جانے والا سال کیسا گیا۔ اور دنیا میں یہ ہوتا ہے، دنیا میں یہ ہوتا ہے، لیکن جہاں ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے، باقی لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ جب مارچ کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور آخری تاریخیں آتی ہیں تو مثلاً اکثر مقامات اکاؤنٹ کا سال اپریل سے شروع ہوتا ہے، مثلاً کیا کہیں مئی سے شروع ہوتا ہے، کیا کہیں جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ اب جو نیا سال شروع ہونے والا اس پر کسی کی نگاہ نہیں ہے، دن رات ایک دفتر سے چھٹی لے کر آئے تو کاغذات ہاتھ لے کے آئے، کیوں؟ تب بات نہ کیجیے، نہ مجلس نہ محفل نہ نماز نہ روزہ، کیوں؟ یہ زمانہ کلوزنگ کا ہے، یہ زمانہ کلوزنگ کا، یعنی سال تمام ہو رہا ہے، اکاؤنٹ بند ہو رہا ہے، تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال کا حاصل کیا ہوا۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو کوئی بینک والا مل جائے اسے پوچھ لیجیے، وہ سمجھا دیں گے آپ کو۔ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال کا حاصل کیا ہوا، آمدنی کا کیا حال تھا، خرچ کا کیا حال ہے، معاملات کہاں پہنچے، تاکہ اسی اعتبار سے اگلے سال کی پلاننگ کی جائے، اگلے سال کے معاملات کو سمجھا جائے۔ کوئی اس بات تو خوش نہیں ہوتے کہ کل 1 اپریل ہے، کل تو دیوانگی کا دن ہے، ان کو 1 اپریل کی فکر، ان کو 31 مارچ کی فکر ہے کہ یہ سال کیسا گزرا ہے۔ سوچو کیا ہے، تو جن کا کاروبار نفع نقصان پر ہوتا ہے وہ اس پر نگاہ رکھتے ہیں کہ پچھلا سال کیسا گزرا ہے، آنے والے کی خوشی کیا ہے۔ اگر پچھلے سال کے حساب کا بیلنس اچھا ہے
خوشی خوشی ہو جائے گی. اور اگر بیلنس بگڑ گیا ہے تو چاہے جنوری آئے چاہے اپریل آئے, اپریل بھی آئے گا تو دیوانہ بنا دے گا, ہوش نہ رہنے دے گا. غور کیا آپ نے؟ تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ جو صاحبان ہوش ہیں, جو اپنا حساب جانتے ہیں, جو زندگی کا کوئی حساب رکھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ جانے والے سال پر نگاہ رکھنا ضروری ہے آنے والا سال دیکھنے سے پہلے. پر دین اسلام کی یہی بنیادی تعلیم ہے کہ خالی پیسوں میں یہ معاملہ نہ رکھو. جب زندگی کا کوئی سال تمام ہو رہا ہو تو اگلے سال کے استقبال سے پہلے پچھلے سال کا محاسبہ کرو. استقبال یہ اہل دنیا کا کام ہے, محاسبہ یہ اہل دین کا کام. تم حساب لگاؤ, سال بھر میں کتنی نیکیاں کمائیں, سال بھر میں کتنا کار خیر کیا, سال بھر میں کتنے یتیموں کو پالا, سال بھر میں کتنی بیواؤں کے کام آئے, سال بھر میں کتنے غریبوں کی امداد کی, سال بھر میں کتنے ناداروں کی تعلیم کا انتظام کیا, سال بھر میں کتنے پھٹے ہار رہنے والوں کا کپڑا بنایا, سال بھر میں کتنے حلال کام کیے, سال بھر میں کتنے حرام کام کیے, سال بھر میں کتنا خدا کو راضی کیا ہے, سال بھر میں کتنا خدا کو ناراض کیا ہے. اپنا پچھلا سال جوڑ لو, اگلے سال کا فیصلہ خود ہی ہو جائے گا. مبارکباد کا ٹیلی گرام دینا کوئی ہنر نہیں ہے, پچھلے سال کا محاسبہ کرنا ہوتا ہے. اسلام محاسبے کی تعلیم دیتا ہے, اسلام ٹیلی گرام کی تعلیم نہیں دیتا. یہ تو کوئی انسان کر سکتا ہے. مسلمان کا کام ہے کہ اپنے پچھلے سال کا حساب کرے کہ ہم نے اپنی انفرادی زندگی میں, اجتماعی زندگی میں, قومی زندگی میں, معاشرتی زندگی میں برادران ایمان کے ساتھ, مومنی مسلمانوں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ جہاں برتاؤ کیا ہے. اگر کمی رہ گئی ہے تو اگلے سال کا منصوبہ یہ ہو کہ کمی پوری ہو جائے. اگر کل یتیموں کے کام نہیں آ سکے اب کام آئیں گے, کل اپنے دین کے کام نہیں آئے اب کام آئیں گے, کل غریبوں کے کام نہیں آئے اب کام آئیں گے, کل بندگان خدا کا حق ادا نہیں کیا اب ادا کریں گے, کل جھوٹ بولتے رہے اب نہیں بولیں گے, کل غلط بیان نہیں کی ہے اب نہیں کہیں گے. پہلے پچھلا حساب مکمل ہو جائے تو نئے سال کا آغاز. توجہ کیا آپ نے؟ تو اگلا سال تو کل شروع ہوگا, پہلے ہجری کا آغاز تو کل ہوگا. آج میں چاہتا ہوں کہ آج سے کل تک آپ اپنے پچھلے سال کا محاسبہ کریں. دیکھیے ہم نے سال کیسا گزارا, دیکھیے ہم نے کتنا کارے خیر کیا, دیکھیے ہم نے کتنی برائیاں کی ہیں, تاکہ برائیوں کو چھوڑا جائے, نیکیوں کو اختیار کیا جائے. اور یہ میرے گھر کی ایجاد نہیں ہے, سامنے کا حوالہ لیتا ہوں مفاتیح الجنان میں کل کی تاریخ یعنی ماہ ذوالحجہ کی آخری تاریخ. اس آخری تاریخ میں معصوم نے تعلیم دی 2 رکعت نماز کرو, اور نماز کے بعد خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرو, اللہم ما عملت فی هذه السنہ من نہی نہائے بنیان. پروردگار اس گزرنے والے سال میں جو میں نے برائیاں کی ہیں, جو گناہ کیے, جو تو نے منع کیا مگر میں نے کیا, تو نے حرام کرا مگر میں نے کیا, تو نے نیکیوں کی دعوت دی مگر میں نے فرائض کو چھوڑا, میں نے واجبات سے کوتاہی کی. پروردگار اب تک جو کچھ غلطی ہو چکی ہے اسے تو معاف کر دے, جو کمی رہ گئی ہے توفیق ہے کہ اس کمی کو پورا کر لیں. اب آپ نے دین و دنیا کی نگاہ کا فرق پہچانا. جب سال کا آخری دن آتا ہے تو اہل دنیا آنے والے سال کو دیکھتے ہیں, دین جانے والے سال کو درشاتا ہے. پہلے اس کا حساب کرو, توجہ فرمائی جاتے ہیں. یہ بنیادی مسئلہ ہے. اور دوسرا فکرہ کہہ کے اور منزل مسائل لگانا چاہتا ہوں. ایک صاحب قلم نے ایک اچھا فکرہ لکھا, اور وہ یہ ہے کہ یہ سن ہجری کا آغاز محرم سے کیوں ہوتا ہے. سن ہجری کا آغاز محرم سے کیوں ہوتا ہے. ابھی آنے والا سن 1407 ہجری ہے. سن ہجری کیوں بنا؟ اس سے کہ منسوخ ہو گیا سرکار دو عالم کی ہجرت کی طرف. یعنی مسلمانوں کا سن مثل عیسائیوں کے میلاد پیغمبر سے نہیں ہے. عیسائیوں کا سن میلاد عیسیٰ سے ہے, اور مسلمانوں کا سن نہ ولادت سے نہ بعثت سے. جو حضور کو وطن سے نکالا گیا مسلمانوں کا سن شروع ہو گیا. جب حضور نے مکہ چھوڑا تو سن ہجری کا آغاز ہو گیا. تو سن ہجری کی بنیاد کیا ہے؟ ہجرت. اور ہجرت کس مہینے میں ہوئی؟
نہیں معلوم ہے کسی کو تو معلوم ہو جائے، یا سفر کی آخری تاریخ اور یا ربیع الاول کی پہلی تاریخ، ابتدائی تاریخ سرکار دو عالم کی ہجرت، یا سفر کے آخر میں اور یا ربیع الاول کے آغاز میں کہ 12 ربیع الاول کو حضور مکے سے چل کے مدینے پہنچ گئے. غور کیا آپ نے، 12 ربیع الاول کو سرکار دو عالم مدینے پہنچ گئے. تو ہجرت ہے ربیع الاول میں، اور ہجری سال کب شروع ہوا؟ محرم سے. تو اگر ہجرت بنیاد سال ہے تو سال ربیع الاول سے شروع ہونا چاہیے. تو بعض علماء اسلام نے ایک جملہ کہا، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اس میں ایک جملہ اپنا کروں گا، بات مکمل ہو جائے گی. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے یا مسلمانوں کے سربراہوں نے سال تو وہی رکھا جو عربوں کا تھا، کیونکہ عرب کا سال محرم سے شروع ہوتا تھا، تو سال وہی رکھا جو عربستان کا تھا، جو عربوں کا تھا. لیکن سال کی تعداد گننے کے واسطے بنیاد ہجرت کو بنایا. تو اگر ہجرت ربیع الاول نہ تھی مگر ہجری سال محرم سے شروع ہو گیا، تاکہ دنیا کو یہ احساس پیدا ہو کہ ہجرت ایک واقعہ نہیں ہے، ہجرت ایک تاریخ ہے. توجہ کریں، تاکہ ہجرت معلوم ہو کہ ہجرت ایک واقعہ نہیں ہے، ایک حادثہ نہیں ہے، ہجرت ایک تاریخ ہے. اس سے کہ اگر واقعہ ہوتا تو کہا جاتا کہ سال جو چل رہا تھا اس کے ربیع الاول میں یہ واقعہ ہوا، مگر ربیع الاول نے زمانے کو محرم سے بدل دیا. اور گھر میں کیا کہا، ربیع الاول میں ہونے والے واقعے نے سن کو محرم سے بدل دیا. یعنی جو واقعہ 2 مہینے بعد ہوا اس نے 2 مہینے پہلے شروع ہونے والے سال کو متاثر کیا، تاکہ معلوم ہو جائے یہ واقعہ اتنا بڑا ہے جس سے سال بدل دیا، جس سے زمانہ بدل دیا، جس سے تاریخ بدل دی. تو وہ کہتے ہیں ہجرت کی عظمت پہچانو. توجہ کریں، ہجرت کی عظمت پہچانو کہ ایک رات کا واقعہ تھا یا ایک دن کا واقعہ تھا اور اس نے پورے سال کو متاثر کیا. میرے چالو میں نے کہا تھا، میں ان کا قول دوہرا رہا ہوں، ہجرت اتنا عظیم واقعہ ہے جو ایک رات کا واقعہ مگر اس نے ابتدائے سال سے پورے سال کو متاثر کر دیا، تاکہ معلوم ہجرت بڑی باعظمت چیز ہے. تو اب مجھے اندازہ ہوا کہ جو باعظمت شے ہوتی ہے وہ کبھی پیش آئے مگر سارے سال کو متاثر کرتی ہے. جو واقعہ باعظمت ہوتا ہے وہ سارے سال کو قبل و بعد سے متاثر کر دیتا ہے. توجہ کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ آپ کی نگاہ میں ہجرت باعظمت ہے تو اس نے سارے سال کو متاثر کر دیا، مگر یہ تاثیر مسلمانوں نے طے کی ہے. آیا میں وضاحت نہیں کروں گا، سمجھے آپ؟ یہ تاثیر مسلمانوں طے کی ہے، یعنی مسلمانوں نے طے کیا کہ ہجرت نے محرم سے سال کو متاثر کر دیا. یہ سرکار دو عالم نے نہیں فرمایا. تو اگر مسلمانوں کا طے کیا ہوا تاثر ہجرت کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے تو جس واقعے کی تاثیر کا اعلان پیغمبر کریں اور فرمائے کہ واقعہ تو 2 دن کا ہے مگر سارا سال متاثر ہے. خدیجہ ایک دنیا سے گئی، ابو طالب دوسرے دنیا سے گئے، واقعہ تو 2 دنوں کا ہے. آپ کو توجہ میں نے کہا واقعہ تو 2 تاریخوں کا ہے، ایک تاریخ میں وہ دنیا سے گئی اور ایک تاریخ میں وہ دنیا سے گئے، مگر پیغمبر نے سارے سال کو عام الحزن کہا. پیغمبر نے سارے سال کو حزن و غم اور رنج و الم کا سال کہا. اب یہ اندازہ ہوا کہ اگر مسلمان کسی واقعے کو مؤثر بنا دے تو واقعہ باعظمت ہو جاتا ہے. تو جس واقعے کو سرکار تو عالم مؤثر بنائے اس واقعے میں کتنی چال ہوگی. تو وفات خدیجہ اور وفات ابو طالب اسلام کے 2 بڑے حادثے ہیں جنہوں نے سرکار کی نگاہ میں سارے سال کو متاثر کر دیا. تو اگر میں برابر کی تقسیم کروں تو یہی کہوں گا کہ وفات خدیجہ وہ ہے جس نے نگاہ پیغمبر نے 6 مہینے کو غم کا زمانہ بنا دیا. وفات ابو طالب وہ حادثہ ہے جس نے پیغمبر کی نگاہ میں 6 مہینے کو غم کا زمانہ بنا دیا. چلو چل کے پیغمبر کو سمجھاؤ کسی مسلمان کا مرنا 1 دن کو روز سے کم نہ بنا سکا.
روز کیا میں نے کیا کہا کسی مسلمان کا مرنا ایک دن کو 2 سے کم نہ بنا سکے، یہ کون ہے جس کے مرنے سے 6 مہینہ ہفتے کم کا زمانہ ہو گیا؟ حضور یہ کیسا انصاف ہے کہ مسلمان کو اتنی مہربانی بھی نہیں کہ حمزہ کی شہادت ہی کے دن کو کہہ دیا ہوتا، جعفر کے قتل ہی کو دن کو کہہ دیا ہوتا، کسی ایک دن کی عظمت کا اعلان کیا ہوتا۔ یہ ابو طالب میں کون سی بات ہے؟ یعنی بڑے بڑے صاحبان ایمان کا مر جانا یہ 6 مہینے کو متاثر نہ کر سکا، اور ابو طالب کے حصے میں 6 مہینے کا غم آیا، آپ مسلمان کا غم نہیں مناتے؟ چلیے پوچھے پیغمبر سے پوچھے کہ آپ کسی مسلمان کا اتنا طویل غم نہیں مناتے، ان کا غم منا رہے؟ کل لوگ آپ پر الزام لگائیں گے کہ بانی اسلام کی نگاہ میں مسلمان کی کوئی قیمت نہیں ہے، کافروں کی بڑی اہمیت ہے۔ تو پیغمبر کہہ کہ میں نے اسی لیے اس سال کو عام الحسن کہا تاکہ اندھے مسلمان کی آنکھیں کھل جائے کہ سارے مسلمان مل کے وہ نہ ہو سکے جو ایک اکیلا ابو طالب تھا یا ایک اکیلا خدیجہ کی، لیکن آواز بولے محمد۔ یہ تاریخ کے 2 واقعات یہ 2 دنوں میں پیش آئے، مگر سارے سال کو حسن کا سال بنا دیا، غم و رنج کا سال بنا دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا جو آخری خطرہ میرا ہے تقریر کا، اور میں بات کو مکمل کر دی، اور وہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں اگر مثال ملی بھی تو ایک قول کی بنا پر ہجرت کی مثال، اور ایک قول کی بنا پر وفات خدیجہ اور وفات ابو طالب کی مثال، کہ اس نے ہجری سن کو متاثر کیا، اس نے پورے سال کو متاثر کیا، مگر یہ ہم نے دیکھا کہ اس کے علاوہ خوشی کا کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے، خوشی کا کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جس سے 1 مہینے کو متاثر کیا ہو، یا ہجرت سے متاثر کیا جو نبی کے پہلے وطن کا واقعہ ہے، یا خدیجہ اور ابو طالب کی وفات سے متاثر کیا جو غم کا واقعہ ہے۔ تو مزاج اسلام سے تو معلوم ہو گیا، یاد رکھیے میرا تاریخ بھی دکھ رہا ہے، مزاج اسلام معلوم ہو گیا کہ اسلام میں خوشی ایک دل کو متاثر کرتی ہے، اور اسلام کے غم سارے سال کو متاثر کرتا ہے۔ اب اگر آپ سال پر ہنسیں تو ہم کو پوچھنے کا حق ہے کہ کیوں ہنس رہے ہیں، اگر کوئی سال پر غم منائے تو آپ کو اس سے پوچھنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ غم سال پر اثرانداز ہوتا ہے، خوشی اثرانداز نہیں ہوتی ہے۔ بڑے محمد بس عزیزان محترم، استقبال اعضاء اس موقع پر میں چاہتا ہوں اس بندے خدا، وہ زیادہ اعتدال پر چلنے والے، توازن فکر و عمل کے عامل انسان کا تذکرہ کروں جس کا کردار دین کے سانچے میں یوں ڈھل گیا تھا تو اس کا نام بھی مسلم اور اس کا کردار بھی مسلم۔ اس لیے کہ واقعہ کربلا سے پہلے جو عالم اسلام و ایمان میں شہادتیں واقع ہوئی، ان شہادتوں کی مختلف قسمیں ہیں، لیکن جو شہادت راہ کربلا، مقدمہ اور تمہید کربلا کے طور پر جو شہادت واقع ہوئی وہ جناب مسلم بن عقیل کی شہادت۔ فضل رسول الثقلین 28 رجب کو مدینے سے پہلے 30 شعبان کو مکہ مکرمہ پہنچے اور مکے میں اہل کوفہ کے خطوط آنے لگے، آئیے فضل رسول آئیے، ہمارے سر پر کوئی قائد، کوئی امام، کوئی رہنما نہیں ہے، اور ہم کو ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ مومنین کے ساتھ منافقین کے خروج آنے لگے، اتنے زیادہ خروج اکٹھا ہوئے کہ خلاف فضل رسول الثقلین نے یہ تمام حجت کے واسطے جناب مسلم بن عقیل کو روانہ کیا۔ ماہ رمضان کی 15ویں تاریخ جب جناب مسلم روانہ ہوئے ہیں، یہ اس لیے گزارش کر رہا ہوں چند لفظوں میں کہ آپ کے سامنے یہ تاریخ بھی رہے۔ ماہ رمضان کی 15ویں تاریخ تھی جب جناب مسلم مکہ مکرمہ سے امام حسین کے بھیجنے سے رخصت ہوئے اور چلے کوفے کا رخ کیا، اور اس کے بعد ماہ شوال کی 5ویں تاریخ تھی، 20 دن مسافت طے کرنے کے بعد جناب مسلم کوفے نازل ہوئے۔
اور ایک اعلان عام ہو گیا کہ حسین ابن علی کا نمائندہ آیا ہے، اور جناب مسلم کی اطلاع کے بعد ہی امام حسین اپنے آنے کے بارے میں فیصلہ کریں گے، اس لیے کہ جناب مسلم امام حسین کا خط لے کر آئے ہیں کہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، میرا ابن عم ہے، میرا ثقہ اور معتبر بندہ ہے، اسے بھیج رہا ہوں جو میری نمائندگی کرے گا، اور میں حالات کا جائزہ لے رہا ہوں۔ جب مسلم خبر دیں گے کہ کوفے کے حالات سازگار ہیں تو میں آ رہا ہوں، میں قریب تمہارے درمیان آنے والا ہوں۔ جناب مسلم چلے اور 5 شوال کو وارد کوفہ ہوئے، اہل کوفہ نے استقبال کیا، جناب مسلم جناب مختار کے گھر میں نافذ ہوئے، اس لیے کہ مختار اس دور میں بھی انتہائی شہرت اور عظمت رکھتے تھے محبت آل محمد کے اعتبار سے۔ جناب مختار کے گھر میں جناب مسلم کا قیام رہا، اور کافی دنوں تک یہ سلسلہ قیام جاری رہا، لوگ آتے رہے، جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے، یہاں تک کہ 18,000 کم سے کم، ورنہ روایتی 40,000 تک ہیں، 18,000 افراد نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی کہ ہم حسین کے خادم ہیں، حسین کے غلام ہیں، ہم وفادار ہیں، فرزند رسول کو آنا چاہیے۔ یہاں تک کہ جناب مسلم نے صورتحال دیکھی تو آپ نے امام حسین کو پیغام بھیجا، مولا تشریف لائیے، اس لیے کہ اب کوفے کے حالات سازگار ہیں، اتنے افراد بیعت کر چکے ہیں، 18,000 افراد وفاداری کا اعلان کر چکے ہیں۔ جناب مسلم کا خط ملا، ادھر فرزند رسول نے اپنے سفر کا آغاز کیا، وہ سلسلہ تاریخ آپ کی نگاہ کے سامنے ہے، اور ادھر صورتحال روز بروز تبدیل ہونے لگی۔ جناب مختار کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب جناب مسلم نے اپنے قیام کی جگہ تبدیل کی، جناب ہانی کے ہاں گئے۔ جناب ہانی جو اپنے دور میں کوفے میں انتہائی عظیم شخصیت کے مالک تھے، جب جناب ہانی کی سواری بھی کرتی تھی تو 4,000 افراد قبیلے کے ان کے پیچھے چلا کرتے تھے، 90 برس سے زیادہ کی عمر تھی، مگر جناب ہانی کا ایک روح تھا، ایک دبدبہ تھا، ایک جلال تھا۔ جناب مسلم منتقل ہو کے جناب ہانی کے گھر میں آئے، اس لیے کہ اگر مختار کے پیچھے اتنی بڑی طاقت نہیں ہے تو ہانی کے پیچھے اتنا بڑا قبیلہ ہے، اتنی بڑی طاقت ہے۔ وہ دن بھی آیا جب شریک ابن عامر سے ملنے کے لیے جناب ہانی کے گھر میں ابن زیاد آیا، اور جناب ہانی نے جناب مسلم کو متوجہ کیا، آپ گھر میں مخفی طریقے سے بیٹھ جائیں، ابن زیاد آنے والا ہے شریک ابن عامر کی عیادت کے واسطے، اور جب وہ گھر میں آ جائے میں اشارہ کروں گا، آپ اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیں، یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ آنے والا آیا، تھوڑی دیر بیٹھا، اور اس کے بعد جب چلا گیا تو یہ سوال کیا گیا، آپ کو بتایا گیا، بار بار اشارہ کیا، آپ نے اگر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا ہوتا تو قتل مودی قبل عیسائی واقع ہو جاتا، مگر جناب مسلم نے کہا یہ دین الہی کا قانون نہیں ہے، دین الہی میں جرم کے صادر ہونے سے پہلے کسی بڑے سے بڑے مجرم کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ تم نے نہیں دیکھا میں حسین ابن علی کا تصویر ہوں، حسین علی کے بیٹے ہیں، اگر علی نے اپنے ملزم کو وار کرنے سے پہلے قتل کر دیا ہوتا تو میں نے بھی ابن زیاد پر ہاتھ اٹھایا ہوتا، مگر ہمارے گھرانے کا یہ چلن نہیں ہے، ہمارے دین کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گھر کی خاتون نے آواز دی ہمارے گھر میں ایسا کوئی واقعہ نہ ہو، ورنہ ہمارے لیے مصیبت کا سامان فراہم ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کے ناموس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، لہذا اتنے زیادہ دن کا واپس چلا جائے یہ مجھے گوارا ہے، مگر قانون اسلام پامال ہو جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، کسی کے عزت و ناموس پر ہاتھ آ جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اب ابن زیاد نے دیکھا کہ صورتحال یہ ہے تو اس کے بعد جناب ہانی کے حالات بھی تبدیل ہوئے، یہاں تک کہ جناب ہانی کو گرفتار کیا گیا، ابن زیاد کے سامنے لایا گیا، اتنا ستایا گیا، اور ابن زیاد نے آپ کے اوپر تلواروں سے ایسا حملہ کیا کہ آپ کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے گرنے لگے۔ اور اب جناب ہانی اپنے قبیلے کو آواز دے رہے ہیں، مگر کوفے کا بدلتا ہوا مزاج اسے جناب ہانی کا ساتھ نہ دیا، یہاں تک کہ یہ اعلان عام ہو گیا کہ ہانی کو قتل کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ غیرت آئی جب جناب مسلم نے قوم کو للکارا، تمہیں حیا نہیں آتی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، سرکار قبیلہ کو مار ڈالا جائے اور تم گھر میں بیٹھے رہو۔ جناب مسلم کی آواز پر ہانی کے قبیلے کے 4,000 افراد اٹھے دارالعمارہ کو گھیرنے کے واسطے، ابن زیاد کو مارنے کے واسطے۔ شورا قاضی نے جو حکومت کا کھلا ہوا ایجنٹ تھا اسے آگے قوم کے سامنے بیان دیا، میں ہانی سے مل کے آیا ہوں، ہانی زندہ ہے۔ قوم اس سے زیادہ کچھ سمجھ بھی نہ سکی اور لوگ واپس چلے گئے، واپس چلا جانا تھا۔ اب اس کے بعد اب زندگی نہ جناب ہانی کی سلامت ہے اور نہ جناب مسلم کی حیات سلامت ہے۔ صورتحال صبح سے شام تک یہ تو نہیں بدلی کہ صبح 4,000 افراد تھے، شام کو مسلم مسجد میں آئے نماز پڑھانے کے لیے تو 300 افراد تھے، جب نماز مغرب تمام ہوئی تو 3 افراد تھے، جب مسجد
واپس ایسا پڑھ کے باہر نکلے تو مسلم تھے اور کوئی بس ارمان کے ساتھ کتنی جلدی زمانہ بدلا، کتنی جلدی حالات بدلے. اب جناب مسلم مسجد سے برآمد ہوتے ہیں تو کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو راستہ ہی بتا دے کہ اندھیری رات میں کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے. جناب مسلم پر پیاس کا غلبہ ہے، مسائل سے پریشان ہے. چند قدم آگے چلے، ایک دروازے کے قریب جا کے دیکھا کہ ضعیفہ دروازے پر کھڑی ہوئی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہے. جناب مسلم نے کہا ضعیفہ کیا یہ ممکن ہے کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا؟ بس آپ متوجہ ہو گئے میں بیان تمام کر رہا ہوں. کیا یہ ممکن ہے کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے؟ اس ضعیفہ نے پانی لا کر دیا. جناب مسلم نے پانی پیا. پانی پینے کے بعد دروازے پر بیٹھ گئے. وہ ضرب رکھنے کے لیے گھر میں گئی. تھوڑی دیر کے بعد اپنے لال کے انتظار میں پھر دروازے پر آئی اور دیکھا وہ بندے خدا دروازے پر بیٹھا. کہا بندے خدا تم نے پانی مانگا، ہم نے پانی پلا دیا، تو تم گئے کیوں نہیں؟ جناب مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. سوا گھر کے اندر چلی گئی. مسلم پھر دروازے پر بیٹھے ہیں. دوبارہ جو دروازہ کھولا دیکھا پھر وہ بندے خدا بیٹھا ہوا ہے. پھر کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ، مگر تم نہیں گئے. کوئی جواب نہیں دیا. وہ مومنہ پھر اندر چلی گئی. اب جو تیسری مرتبہ دروازے پر آئی اور آ کے دیکھا کہ وہ بندے خدا اسی شان سے بیٹھا ہوا ہے. کہا میں نے تم کو بار بار سمجھایا زمانہ پرآشوب ہے، حالات خراب ہیں، کسی نامحرم کا کسی کے دروازے پر رات کے وقت یوں بیٹھنا اچھا نہیں ہوتا ہے. تم اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہ یہ سننا تھا. جناب مسلم کے دل پر چوٹ لگی. فقط ایک جملہ فرمایا اے مومنہ یہ بتا دے اگر کسی کا گھر نہ ہو تو کہاں جاؤ؟ بس ادا کرو. بس بیان کو لے آیا آخری منزل تک. اگر اس بستی میں کسی کا گھر نہ ہو تو وہ کہاں جائے؟ تو یہ سننا تھا. پھر کہا کیا تم نے یہ کیا کہا؟ کیا تمہارا گھر یہاں نہیں ہے؟ کہا نہیں یہاں میرا کوئی گھر نہیں ہے. کہا تم کوفے آئے کیسے؟ کہا شاید تم نے سنا ہو کہ فرزند رسول ثقلین حسین ابن علی کا ایک کبیر مسلم ابن عقیل کوفے میں آیا تھا اور کوفے والوں نے دغا کی، مسلم کی بیعت کر کے بیعت توڑ دی. اب مسلم کا کوئی سہارا نہیں رہے گا. کہا یہ سب تو میں نے سنا ہے مگر یہ داستان تم کیوں سنا رہے ہو؟ کہا جو مسلم کوفے میں آیا تھا جس کو کوفے والوں نے دھوکہ دیا وہ حسین کا سفیر میں ہی مسلم ہوں. اب میرا اس شہر میں کوئی ٹھکانا نہیں. بار بار ہزار یہ سننا تھا. دروازہ کھول دیا. ارے شہزادے آپ مسلم ہیں، میرے مولا کے سفیر، میرے مولا کے نمائندے، آئیے آئیے میں آپ کی خادمہ ہوں، یہ گھر آپ کا ہے. جناب مسلم گھر میں داخل ہوئے اور اس کے بعد مسلح عبادت پر آئے، مشغول عبادت ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا بیٹا آیا اور اسے صورتحال کی اطلاع ہوئی تو اس نے کہا میں تو ان کو تلاش کر رہا تھا، ان کے قبر پر تو حاکم نے انعام رکھا ہے. جا کے ابن زیاد کو اطلاع کی. رات کیسے تمام ہوئی؟ جناب مسلم نے عبادت الہی میں رات کیسے بسر کی؟ جب ہنگامے فجر آیا تجدید وضو کیسے مسلح پر نماز پڑھی. نماز پڑھ کے ابھی تعقیبات میں مشغول تھے کہ ایک مطلب ڈھولوں کی چاقوں کی آواز سنائی دی. بس میں مجلس تمام کر رہا ہوں. ڈھولوں کی چاقوں کی آواز سنائی دی. مسلم نے مسلح لپیٹ دیا اور اس کے کھڑے ہو گئے. تو نے کہا شہزادے کیا ارادہ ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ کیا سنتی نہیں ہے کہ ڈھولوں کی چاقوں کی آواز آ رہی ہے؟ یہ فوج ہے جو مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ رہی ہے. کہا میں آپ کی خادمہ ہوں، گھر آپ کا گھر ہے، ایسے موقع پر باہر جانا مناسب نہیں ہے. کہا مومنہ تجھے نہیں معلوم یہ ظالم جب مجھے نہ پائیں گے تو دروازہ توڑ کے گھر میں داخل ہو جائیں گے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تیرے گھر میں نامحرم میں نہیں چاہتا کہ نامحرم تیرے گھر میں داخل ہو اور تیرے گھر کی بے حرمتی ہو جائے. مجھے باہر نکل جانے دے. دروازہ کھول کے مسلم باہر نکل آئے. بچی زیادہ فریاد کروں اے عقیل کے لال، اے بنی ہاشم کے غیرتدار جوان، آپ یہ برداشت نہ کریں گے کہ ظالم سوار کے گھر میں داخل ہو جائے. ہائے کاش آپ عاشور کربلا میں ہوتے. شہادت حسین کے بعد خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے. اشقیاء درانہ
سے نکلی کہ سر کے بال بگڑائے ہوئے منہ پر تماچے مارتی ہوئی واہ محمد واہ علی واہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها قال العظيم المؤمنين وأعمال صالحة کی توفیق جو بیمار بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل وعاجل عطا جو مشتاق حج و زیارات انہیں حج و زیارات مشرف پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگو فرما لشکر اسلام کی مدد